السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک بحری جہاز ساحل سمندر پر آ گیا تھا، یعنی کہ سمندر سے وہ ڈرفٹ کرتا 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 وہ زمین پہ آ گیا تھا۔ تو وہ کافی مسئلہ زیر بحث ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کیا ہوا تھا۔ آج وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور غلطی کس کی ہے یہ پھر آپ لوگ ساری انفارمیشن ہونے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ شپ کون سا تھا؟ اگر اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں دیکھیں تو اس کا نام ایم وی ہینگ ٹانگ 77 ہے۔ یہ ایک چھوٹا کارگو شپ ہے، تقریباً 96 میٹرز لمبا ہے، اور یہ 20 میٹر جو ہے نا اس کی چوڑائی تھی۔ 2010 کے اندر یہ شپ بنا تھا، اور اس کا جو ڈیڈ ویٹ ٹنیج ہے وہ اس کی ہے 3600 ٹی پی سی۔ ٹی پی سی سے مراد ٹنز پر سینٹی میٹر ہے، یعنی کہ یہ شپ 1 سینٹی میٹر کے اپنے ایریا کے اندر 3600 ٹنز وزن جو ہے نا وہ اٹھا سکتا ہے۔ جتنے بھی شپس چل رہے ہیں نا اس وقت دنیا میں، کافی سارے شپس، ہزاروں میں شپس، ہر ایک شپ کو جس وقت مینوفیکچر کیا جاتا ہے تو کیلکولیشنز کرنے کے بعد اس کو اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے میکسیمم جو لوڈ ہے نا وہ اتنا اس پہ لوڈ کرنا ہے، میکسیمم ویٹ اتنا ہوگا، اور ڈرافٹ جو گہرائی ہے اس کی پانی کے اندر یہ اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کو کہتے ہیں ڈیڈ ویٹ، کہ وہ میکسیمم ویٹ ڈالیں کہ جو ریکوائرڈ گہرائی ہے وہ پوری ہو جائے، اس سے زیادہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈ ویٹ جو ہے۔ تو اس کی ڈیڈ ویٹ لمٹ 3600 ٹنز پر سینٹی میٹر تھی۔ یہ جو شپ گراؤنڈ ہوا ہے یہ جا رہا تھا، ترکی جا رہا تھا چائنا سے، اور یہ پاکستانی واٹرز میں رکا تھا کیونکہ اس نے کریو چینج کرنا تھا۔ اب کریو چینج ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کریو چینج کرنا، کہ کسی بھی بندے کو 10 12 یا میکسیمم 14 سے زیادہ ماہ لا کے جو لاز ہیں ان کے مطابق اجازت ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ رکھا جائے، تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی گھلتا ملتا رہے اور اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس نہ آئیں اس بندے پہ۔ یہ واقعہ ہے 21 اور 22 جولائی کی درمیانی شب جو تھی نا، جو رات تھی درمیانی، اس کا۔ اب وہ سیزن تھا پاکستانی واٹرز میں، پاکستان میں مونسون کا۔ مونسون کے اندر کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں تیز چلتی ہیں، اس کی وجہ سے جو سمندر ہے وہ بھی عارش ہوتا ہے، جو رواں ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے، ویو زیادہ بن رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے شپ کو کافی ہارش ویدر کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اب جو میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جس وقت یہ ہارش ویدر تھا نا، تو اس ہارش ویدر کی وجہ سے کیا ہوا، جو شپ تھا اس کا ایک اینکر ٹوٹ گیا۔ یہ اینکرز ہوتے ہیں ایک شپ کے اندر عموماً 2 ہوتے ہیں، چھوٹے شپس میں بھی تو زیادہ تر 2 ہی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں شپ کی آپ ہینڈ بریک سمجھ لیں۔ ایک اس میں سے ٹوٹ گیا تو کیپٹن نے کیا کیا، فوراً کال کی کراچی پورٹ ٹرسٹ کو، جہاں سے ان کا بالکل مثبت جواب نہیں آیا۔ انہوں نے، کیپٹن نے ریکویسٹ کی تھی برتھ کی، کہ مجھے برتھ اسائن کی جائے تاکہ میں، ایمرجنسی ہے میرے پاس، لیکن انہوں نے کوئی جو ہے نا پازیٹیو رسپانس نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، ایک اینکر ٹوٹ چکا تھا، اس نے کراچی پورٹ والوں سے ایک بار ہیلپ مانگ لی تھی، دوسری دفعہ کیپٹن نے دوبارہ ہیلپ مانگی کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا اینکر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا، یہ 21 اور 22 جولائی کے نا مڈ کی جو رات ہوتی ہے، یہ رات کو 1 1:30 کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم پہ اس نے کال کی اور ان سے دوبارہ ہیلپ کی، اس نے درخواست کی، لیکن آگے سے اس کو جو آنسر ملا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ آفیسرز کی ضروری میٹنگ چل رہی ہے، اور میٹنگ کے دوران ہم، کیونکہ کریو ورکرز ہیں، آفیسرز کی اجازت کے بغیر یا ان کے اپروول کے بغیر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس شپ کے جو کیپٹن تھے، ان کا نام کیپٹن عمر ہے، انہوں نے یہ بتایا ایک پرائیویٹ چینل کو، بات اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ جس وقت کے پی ٹی سے میں بات کر رہا تھا تو منوڑا میں جو اتھارٹیز ہیں، وہاں پہ لائٹ ہاؤس ہے ایک، اس کے علاوہ نیول بیسز ہیں، اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم پورٹ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کال کو سن رہی تھیں، لیکن پاکستان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، مسٹر علی زیدی صاحب، انہوں نے یہ کہا سٹیٹمنٹ میں اپنی میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ، یہ کہا کہ کیپٹن نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو کوئی کال نہیں کی ہیلپ کے لیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو شپنگ کمپنی ہے، یہ شپنگ آنرز اور شپنگ کا کریو جو کیپٹن ہے اور باقی، ان سے کیا غلطیاں ہوئیں۔
اب اس میں ان کی سب سے پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جس وقت یہ آئے تھے پاکستانی واٹرز میں، تو پاکستانی واٹرز میں آنے کے فوراً بعد کسی بھی شپ کا یہ فرض ہے، یہ اکارڈنگ ٹو لا اس کو باؤنڈ ہے وہ یہ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کا فلیگ جو ہے نا وہ ہوئسٹ کرے گا اپنی شپ کے اوپر، لیکن اس شپ کے اوپر پاکستان کا کوئی فلیگ کیپٹن نے ہوئسٹ نہیں کروایا، پناما کا فلیگ وہ ہوئسٹ کروایا ہوا تھا انہوں نے۔ اب بظاہر تو اس چیز میں کوئی اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے چلو پناما کا فلیگ بھی چلایا ہوا تھا تو ان کو ہیلپ تو کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہیلپ تو چلے انہوں نے جو نہیں کی وہ نہیں کی، لیکن یہ ایک انسلٹ سمجھی جاتی ہے کنٹری کی کہ آپ کے واٹرز کے اندر کوئی شپ آئے اور وہ آپ کا فلیگ ہوائسٹ نہ کرے، تو اس کے جو اکارڈنگ ٹو رولز ہیں وہ مطلب اور نکلتے ہیں کہ یہ آپ گھسپیٹ کے لیے آ رہے ہیں یا جاسوسی کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری جو بڑی غلطی جو انہوں نے کی ہے اب وہ میرے خیال میں انہوں نے یہ کی ہے کہ شپ اگر آپ گراؤنڈ ہو گیا اگر آپ کا، تو آپ جو ریسکیو آپریشنز کی جو پاکستان کی میں سیکیورٹی ایجنسی ہے، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، آپ اس کو ہائر کریں، نہ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے ایک شپ بریکنگ کمپنی ہے جس کا کام ہے اسکریپ شپس کو توڑنا اور ان کا جو اسکریپ کا میٹیریل ہے اس کو آگے بیچنا، اسٹیل کو، وہ ان کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے شپ کو گراؤنڈ سے واپسی میں بھیجنے کے لیے، وہ پروفیشنل نہیں ہے اس کام میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جس طرح ہم لوگوں نے کوئی فنی بات ہے، ہم لوگ جس طرح اگر کہیں نا کہ مصباح الحق یا پھر یونس خان کو بالنگ کوچ سلیکٹ کر لیا پاکستان میں،